راولاکوٹ ہیلتھ ایمرجنسی لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینس کی دھجیاں بکھیر دی گئی. غریب اور مالدار دونوں طبقات شہر میں داخل ہو گئے. مزید جانتے ہیں راولاکوٹ سے ہمارے نمائندہ محمد خورشید بیگ کی اس رپورٹ میں. جی میرے ساتھ موجود ہے ایک بہن، یہ بھی مسائل زدہ ہے اور یہ راولاکوٹ میں ماری پھر رہی ہیں. مختلف خواتین یہاں پہ کھڑی ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہمارے گھروں میں فاقے ہیں، ہمارے گھر کے چولہے نہیں جلتے، ہمارے پاس بچوں کی فیسیں نہیں ہیں، بجلی کے بل نہیں ہیں، مسائل زیادہ ہے، مشکلات میں ہیں. اسی طرح سے ہمارے ساتھ ایک مجبور بہن ہماری کھڑی ہے. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ کیوں آئی ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں. جی بہن، آپ کیا کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں کہنا چاہتی ہوں لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کا کاروبار سب کچھ بند ہو گیا اور گھر میں کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہیں ہے. جی آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے تھے؟ جی مزدوری کرتے تھے. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرا ایک بیٹا ہے. تو اس وقت آپ کے گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ بہت مشکل سے چل رہا ہے. کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی طرف سے کوئی امداد وغیرہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہیں؟ میں حکومت سے یہی کہا تھا کہ میرے ہسبینڈ باہر جا رہے تھے، بینک سے قرضہ لیا ہوا تھا تو وہ باہر کا کام بھی نہیں ہوا ہے تو کوئی سسٹم بھی نہیں ہے. بینک سے کتنا قرضہ لیا ہوا ہے؟ 2-3 لاکھ. جی ان کا کہنا ہے کہ میرے ہسبینڈ یہاں پہ مزدوری کرتے تھے اور بیرون ملک جانے کی کوشش میں تھے اور اس لیے انہوں نے بینک سے 3 لاکھ روپیہ قرض لیا اور لاک ڈاؤن ہو گیا. اس کے بعد ان کی مزدوری کا کام بھی بند ہو گیا، وہ باہر بھی نہیں جا سکے. 3 لاکھ کے مقروض ہیں، گھر میں فاقے ہیں. حکومت آزاد کشمیر ہماری جیسی ماؤں بہنوں کی فوری مدد کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری مائیں بہنیں اس طرح سڑکوں پہ ماری پھریں گی تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ پھر ہمیں ایسی حکومت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ایسی NGOز کا، ایسے مخیر حضرات کا. ان لوگوں کو چاہیے کہ فوری طور پہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں اور ان غریب لوگوں کے کام آئیں. آج کا دیا کل قیامت کے دن کام آئے گا. جی شکریہ. کسا پسا کوئی مدد امداد نہیں لبھی؟ امداد بھی پیسے نہیں لبھی. امداد کیوں نہیں دیتی؟ امداد تھا کیوں نہیں؟ اسلامی جماعت اسلامی والا کیا دیتی؟ بس آٹا تو تھوڑا سا آٹا. باقی کا رام زام کس طرح چلنا؟ بس یہ کچھ کم سم کرنے سے کم سم ہی نہیں. کم سم نہیں. بچے کتنے ہیں؟ 5 بچے تھے. جی شکریہ. تجھ کوئی وزیر اعظم کرنے کی اپیل کرنا چاہنے ہیں؟ وزیر اعظم کیا آخنے چاہنے ہیں جڑا سارا ملک میں وزیر اعظم دا جاننے ہیں سے؟ راجہ فاروق حیدر صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہیں کی جاننے ہیں؟ نہیں جاننے کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں غریب آدمی ہوں. جی اما جی بچے کتنے ہیں تسے؟ بچے کوئی نہیں ہے. بچہ نہیں کوئی؟ ایک چھوٹا جہا نکا جہا بچہ ہے. گھر والی مر گئے سے فوت ہو گئے سے. فوت ہو گئے. کسی پاسے کوئی مدد امداد؟ کوئی مدد امداد نہیں ہے. چھوٹا جہا بچہ ہے. کوئی کرنا اس وقت نظام کس طرح چل رہا؟ بس کچھ یہ اگے پیچھے منگی تنگی نظام چلانی نہیں سی، لیکن جس کے پیچھے ہے کوئی رولا پی گیا بس اندر ہی اندر. یعنی منگی تنگی نظام چلانے سے کرونا وائرس نے خدشے نے پیش نظر اور تجھ منگی تنگی بھی نہیں آ سکنے. نہیں منگی نہ منگی. تجھ اپنے وزیر اعظم صاحب نے راجہ فاروق حیدر صاحب کی جاننے ہاں؟ راجہ فاروق صاحب کوئی حکومت تھی تھے ایک ہی پتہ ہے کہ حکومت بھی ہونی ملک اندر حکومت بھی ہونی ہے جس نے ذمہ داری ہونی کہ لوگوں کی حفاظت کرے. لوگوں کی جان مال، انہوں نے روزگار، تعلیم، صحت میں ذمہ داری نہیں ہے کہ تجھے پتا تھا؟ کوئی پتہ نہیں. پتا نہیں کہتا تجھے کوئی گیا ہے؟ کوئی نہیں گیا. کوئی پٹواری نہیں گیا. کوئی نہیں گیا سکے. کوئی علاقے نا سیکٹری کوئی نہیں گیا. کوئی علاقے نا ماسٹر کوئی نہیں گیا. کوئی نہیں گیا. جی شکریہ. جی راولاکوٹ شہر میں ہیلتھ ایمرجنسی، سوشل ڈسٹینس اور لاک ڈاؤن کی دھجیاں بکھیر دی گئی. عوام کا سیلاب منڈایا. بازار میں ہر طرف گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کا رش دیکھنے میں آیا ہے. ایک طرف دولمند طبقہ رمضان کی شاپنگ کے لیے شہر میں آ پہنچا اور دوسری طرف لاک ڈاؤن سے متاثرہ مزدور، مفلوک الحال، بے کس اور بے روزگار طبقے سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین ریلیف مانگنے امڈ آئے. شہر میں ہر طرف رش اور افراتفری چیخ و پکار دیکھنے میں آئی. اس طرح لاک ڈاؤن کو لوگوں نے جوتے کی نوک پر رکھ دیا. محمد خورشید بیگ، راولاکوٹ.